یہ وقت کاغذ کو خون دینے، یہ وقت لفظوں کو جنگ کرنے، نہ تم لکھو گے نہ حق بچے گا، جو ڈر میں روگے تو سبھی مرو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عامر مقبول آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا موضوع سخن مقبوضہ جموں و کشمیر، میری مراد IOK انڈین آکوپائیڈ کشمیر۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی کہانی کو سمجھنے کے لیے محض نقشے پرکھنا، نقشے دیکھنا کافی نہیں۔ اصل کہانی بھارت کے سنویدھان، بھارت کے آئین کے ان صفحات میں چھپی ہے جنہیں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کہا جاتا تھا۔ 1947 کے بعد جب کشمیر ایک متنازع ریاست بن چکا تھا، بھارت نے یہ دعویٰ کیا کہ کشمیر اس کا حصہ ہے، مگر حقیقت یہ نہ تھی کہ کشمیر کی صورتحال عام ریاستوں سے بالکل مختلف تھی۔ اسی فرق کو مانتے ہوئے بھارتی آئین میں ایک عارضی شق شامل کی گئی تھی جسے آرٹیکل 370 کہا گیا۔ آرٹیکل 370 کا سادہ مطلب یہ تھا کہ ریاست مقبوضہ جموں و کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہوگی۔ بھارت کے قوانین خود بخود کشمیر پر لاگو نہیں ہوں گے۔ دفاع، خارجہ امور اور مواصلات کے سوا باقی اختیارات کشمیر کی اپنی اسمبلی کے پاس ہوں گے۔ یہ شق اس بات کا اعتراف تھی کہ کشمیر کا فیصلہ ابھی مکمل نہیں ہوا اور یہ کہ عوام کی رائے بہت اہم ہے۔ اسی آرٹیکل کے تحت 1954 میں ایک اور شق شامل کی گئی جسے آرٹیکل 35A کا نام دیا گیا۔ آرٹیکل 35A کشمیریوں کے لیے ایک حفاظتی دیوار تھی۔ اس آرٹیکل کے تحت صرف کشمیری باشندے زمین خرید سکتے تھے۔ میری مراد مقبوضہ جموں و کشمیر میں صرف کشمیری باشندے ہی زمین خرید سکتے تھے، صرف وہی سرکاری نوکریاں حاصل کر سکتے تھے، باہر کے لوگ مستقل آباد نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ شق کشمیری شناخت، زمین اور وسائل کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی۔ سالوں تک یہ دیوار اور یہ دونوں آرٹیکلز کشمیریوں کی الگ حیثیت کی علامت رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ شق سیاسی بحث کا مرکز بنتی گئی اور پھر وقت آیا 5 اگست 2019 کا کہ جس دن بھارت نے اچانک اعلان کیا کہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A ختم کیے جا رہے ہیں، کشمیریوں کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی ہے اور ریاست کو براہ راست مرکزی کنٹرول میں لے لیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کشمیری عوام سے پوچھے بغیر کیا گیا، نہ کوئی ریفرینڈم ہوا، نہ عوام سے رائے لی گئی، نہ ہی ریاستی اسمبلی کی منظوری، کیونکہ اسمبلی پہلے ہی معطل ہو چکی تھی۔ کشمیر یکدم ایک آئینی معاملہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک انسانی معاملہ ہے۔ پاکستان نے اس فیصلے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ پاکستان کا موقف واضح تھا، یہ اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو کمزور کرتا ہے۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر آواز اٹھائی، عالمی فورمز پر مسئلہ اجاگر کیا اور موقف اپنایا کہ کشمیر کی حیثیت یک طرفہ فیصلوں سے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آج آرٹیکل 370، آرٹیکل 35A صرف آئینی شق نہیں رہے، یہ کشمیریوں کے لیے ان کی شناخت، ان کے حقوق اور ان کے مستقبل کی علامت بن چکی ہیں۔ اور اس پر مزید یہ کہ عالمی حقوق کے علمبردار، انسانی حقوق کے علمبردار، انسانی حقوق کی تنظیمیں ابھی بھی اپنے لبوں پر سکوت لیے بیٹھی ہیں۔ کشمیری عوام کشمیری ریاست پر ظلم و ستم، جبر و بربریت کی طویل داستانیں رقم ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں، اور اس پر یہ کہنا درست ہوگا کہ قلم کے بندو زبان کھولو، جو چپ رہو گے سبھی مرو گے، ستم بڑھے گا نظام ٹوٹے اگر نہ بولو تو سبھی مرو گے۔ قلم کے بندو زبان کھولو، جو چپ رہو گے سبھی مرو گے، ستم بڑھے گا نظام ٹوٹے اگر نہ بولو تو سبھی مرو گے۔ نگاہ جھکتی رہے گی تب تک جبھی نہ جھکنے کا وقت آئے،
اگر ابھی بھی سکوت پالو ستم سے ہوگے تو سبھی مرو گے۔ یہ وقت کاغذ کو خون دینے، یہ وقت لفظوں کو جنگ کرنے، یہ وقت کاغذ کو خون دینے، یہ وقت لفظوں کو جنگ کرنے۔ نہ تم لکھو گے نہ حق بچے گا، جو ڈر میں روگے تو سبھی مرو گے۔ سوال کرتا ہے وقت تم سے، سوال کرتا ہے وقت تم سے، کدھر گئے ہو کہاں چھپے ہو۔ عالمی حقوق علمبردار، انسانی حقوق علمبردار، انسانی حقوق کے تنظیموں کے لیے کہ سوال کرتا ہے وقت تم سے، کدھر گئے ہو کہاں چھپے ہو۔ اگر تماشے میں تم کھڑے ہو تماش بینوں سبھی مرو گے، اگر تماشے میں تم کھڑے ہو تماش بینوں سبھی مرو گے۔ جو ایک چیخ اٹھے تو کافی، جو ایک سچ بولے تو کافی، اگر ابھی بھی تم چپ رہو گے تو کل کہو گے تو سبھی مرو گے۔ ابھی بھی رمادی جاگنے کا ہے وقت باقی، امید باقی۔ قلم اٹھاؤ علم جلاؤ، اگر نہ روگے ڈر میں رہو گے تو سبھی مرو گے۔